قرآن خود کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ لئن شکرتم کا مطلب یہ کہ جو نعمتیں میں نے آپ کو عطا کی اگر آپ ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرو گے تو میں نعمتیں چھین لوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اولاد ہم سے ناراض کیوں ہے؟ آج جب ہم اپنے اولاد سے وہ شفقت نہیں کرتے ہیں جو شفقت باپ کے اوپر جو حق ہے اور ماں کے اوپر جو حق ہے، آج ہم صرف اپنی مصروفیات میں ہم تو ضرور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اولاد کے لیے ہم بہت سارا پیسہ کما کر بہت بڑا بنگلہ بنا کر رکھیں گے، لیکن اگر ہم ان کو شفقت سے محروم رکھیں گے تو ہمارے اولاد ہی کسی دوسرے کام میں کسی فحش کام میں مبتلا ہو کر کہ ہمیں طرح طرح کی پریشانی دینی پڑے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لئن شکرتم، کہ اگر ہم اپنی اس نعمت کی قدردانی کرتے تو ہم اپنے ان بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے اور ہمارے بچے کسی فحش کام میں مبتلا نہ ہوتے، کسی نشاور کام میں مبتلا نہ ہوتے، کسی دوسرے کام میں مبتلا نہ ہوتے کہ جس کی وجہ سے کل ہمیں خوشی کے بجائے رونا پڑے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت پہ ہی وہ شفقت ہے جو ہمارے اوپر حق ہے، وہ شفقت فکری سے ہم ان کو محروم نہ رکھے، شفقت مدنی سے ہم ان کو محروم نہ رکھے، جس کی وجہ سے کل ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے کچھ ایسی کلمات سننے پڑے، کچھ ایسے حالات آئے کہ ہمیں خوشی کے بجائے رونا پڑے۔ کیونکہ جب بڑھاپا آتا ہے، اس بڑھاپے میں ہر والدین کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا سہارا بنیں گے، یہ ہمارا سہارا بنے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سہارے بننے کے بجائے وہ ہمارے لیے مصیبت بنتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کیوں قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ ہم اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتے۔ اس جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی تھی، اس نعمت کی ہم اگر قدردانی کرتے ضرور ہماری زندگی خوش و خرم دنیا میں گزرتی اور اخروی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی تھی وہ بھی خوش و خرم میں گزرتی۔ کیونکہ کہتے ہیں اذا مات الانسان، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا نام اعمال بند کیا جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو صدقہ جاریہ پہنچتا ہے۔ اس میں ایک ولد صالح ہے کہ جو ولد صالح ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے نام اعمال کو اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اپنی نیتوں میں تو ہمیں اپنے اولاد کو وہ تعلیم دینی ہے جو تعلیم ہمیں اللہ کا حکم ہے، اس تعلیم کے مطابق اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب اس طریقے سے کرنا چاہیں کہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے سمجھ کے مطابق، تو انسان کی سوچ اور سمجھ بہت کمزور ہے، بہت چھوٹی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے سوچ اور سمجھ کی وجہ سے ہی ہم ناکام ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں دنیا میں اس دھرتی میں ایک اپنی مخلوق اپنے خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے جواب کر دیا کہ ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم نسبح بحمدک ونقدس لک، یا بار الہی ہم تیری تعریفیں کریں گے، ہم تیری تسبیح بیان کریں گے۔ کیا آپ دنیا میں آپ دھرتی میں ایسے انسان پیدا کریں گے جو فساد پھیلائیں گے؟ تو آج دیکھو آج طرح طرح کے فسادات، یہ وجہ کیا ہے؟ ان فسادات کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمیں موقع ملا ہم نے جو بھی کام کیا اپنی مرضی کے مطابق کیا، اپنی من چاہی کے مطابق کیا۔ تو جسے قرآن نے بھی کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، کیا خلف من بعدهم خلف، ورنہ اگر آپ دیکھو گے جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں یہ تو پیرمور جمانا کیا، یہاں بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں، تو ایسا ہوتا کہ ہم بھی نیک ہوتے، لیکن اس کو کہا گیا فخلف من بعدهم خلف، ہم تو ضرور ان کو مانتے ہیں، ان کے درباروں پہ ضرور ہم جاتے ہیں، لیکن ان کی جو تعلیم تھی اس تعلیم کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ زبان سے ہم ضرور مانتے ہیں، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، ہر ایک کو مانتے ہیں، لیکن صرف مانتے ہیں ان کی جو تعلیم تھی وہ تعلیم اگر ہمارے اندر آئے گی تو ضرور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف ان کو مانیں گے ضرور تھے ان کو وہ درجات تو مل گئے، لیکن زبانی کہنے سے ان کے نقش قدم پر چلیں
ہم صرف یہ زبان سے کہیں گے یہ تو بڑے اللہ والے، ان کے درباروں میں جائیں، ان کو درباروں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تب ہی خوش ہوں گے. کیا اگر ان کے دربار پہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کے جائیں گے تو ہم سے راضی اور خوش ہوں گے، ورنہ اگر ان کی تعلیم کے خلاف ہم وہیں ڈیرا لگائیں گے تو ہمارے جانے کی کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ وہ اولیاء تو اسی ضرورت ہے آج ہم اس تعلیم کو اپنے بچوں کے اندر اس قرآن کی تعلیم کو پھیلائیں. خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات کہ جو ہمارے شہوات جو ہمارے جی میں آیا، جو ہمارے من میں آیا، اس من کے مطابق جب ہم نے اپنی زندگی گزاری تو اللہ نے ایسے ہی حالات بھی پیدا کیے کہ ہماری تمام بنی بنائی چیزیں اجاڑی جاتی ہیں. یہ کیوں؟ یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جس بستی میں، جس دور میں اللہ رب العزت کو انسانیت کو ایسا وقت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی فرمان برداری کرے اور اس کے باوجود بھی نہیں کرتے، اللہ ان کے اوپر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نماز عبادت کرنا چاہیں تو کر نہیں سکیں گے. کیا کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے. تو ہمارے سامنے اللہ نے یہ ہمیں واضح کر کے دکھایا ہے. واضح علماء اکرام ہمیں کہتے تھے کہ اللہ رب العزت اس گنہگار بندے کو 4 گواہ پیش کریں گے. ایک تو نام آدم ہوگا، دوسری دھرتی، یہ جو زمین ہے یہ پوری اس کی جو ریکارڈ یہ پیش کریں گے. انسان سوچتا ہے کیا بولتے ہیں یہ علماء لوگ، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، کون سی داستان. لیکن اللہ نے ایسا کر کے دکھایا. آج آپ جب کہیں گھر سے باہر جاتے ہو، اپنے آفس میں CC کیمرہ لگاتے ہو تو گھر کے تمام حالات سے آپ باخبر رہتے. چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو گے تو گھر کے تمام حالات اپنے موبائل پہ دیکھتے ہو. کیوں؟ اللہ نے جب ایسے انسان پیدا کیا، کیا جو خالق اور جو مالک ہوگا اس نے CC کیمرہ نہیں لگائے ہوئے؟ برابر لگائے. ہمارے ہر کام جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ نقل ہوتا ہے، وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ ریکارڈ ہمارے سامنے دکھایا جائے گا. اور انسان کہے گا یا انسان اس وقت پچھتائے گا، وہ کہے کاش مجھے یہ کتاب ہی نہ ملتی. کیا اس وقت؟ اور جن لوگوں کے نام اعمال اچھے ہوں گے تو وہ خوش و خرم ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو دکھاتے ہوں کہ یہ ہماری کتاب ہے. اور جو گنہگار ہے اللہ حفاظت فرمائے ان کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ پچھتائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے یہی سوچنا ہے، کیونکہ جو آنے والی زندگی ہے وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس دنیا میں اللہ نے ہم کو بہت سارا کچھ دکھایا کہ پہلے ہم سوچتے تھے یہ کہ علماء کہتے ہیں، علماء اکرام ہم سے کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اس انسان کے تمام اعمال اور اخلاق جو بھی کرے گا وہ پیش کر. لوگ سوچتے تھے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ بھی اس کر کے انسان نے ہی کر کے دکھایا کہ آپ ایک بمبئی میں ہوتا ہے کہ یہاں سے ویڈیو کال کرتا ہے، برابر دیکھتا ہے، وہ آدمی کال میں دیکھتا ہے. پہلے جب مونیٹر سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کچھ کام کر کے جو اس تمام کائنات کا خالق ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، وہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد. اللہ رب العزت ہر بندے کو، ہر حرکات کو، ہر سکنات کو، ہر عمل کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ہر بندے کو کہ ہر کام کے اوپر اس کو 4 گواہ پیش کیے جائیں گے، 4 گواہ پیش کیے جائیں گے. یہ اس لیے کہ اس انسان کو بھی یقین ہو جائے کہ میرے اوپر ظلم نہیں کیا گیا اور اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. بلکہ آج ہمارے اوپر جو بھی حالات آ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے فلانی سیاست کی وجہ سے، فلاں کسی کی وجہ سے نہیں. اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ پریشانی کیوں آئی تو قرآن نے یہی کہہ دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارے کردار ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، ہم توبہ کریں. ہمیں اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا کی تھی، اللہ رب العزت نے جو کرسی ہمیں عطا کی تھی،
لیکن اس کرسی پر ہم بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے. کیا جس اللہ نے, جس خالق نے, جس مالک نے یہ کرسی عطا کی تھی, اسی مالک کی جب نافرمانی کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آج کسی کی وجہ سے ہمیں پریشانی نہیں ہے, پریشانی اگر ہمیں ہے تو ہمیں اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی. اللہ کی نعمتیں, ہماری اولاد یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, ہماری جو کرسیاں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. جو بھی چیز ہمیں اپنے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہر ایک چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں, اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں, کیونکہ قرآن نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون. آج ہم کیا کرتے ہیں, دنیا کی تمام طرح کی مال و دولت جمع کر کے کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے, لیکن اللہ نے اس کی تمام چیزوں کی منفی کر دی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن میں تمہیں مال کامیاب آئے گا, جس دن میں تمہیں بنگلے کامیاب آئیں گے, جس دن میں تمہیں گاڑیاں کام آئیں گی, ہر ایک چیز کی منفی کر دی. الا من اتى الله بقلب سلیم. تو یہ قلب سلیم ہے تو ضرورت ہے ہمیں بھی کہ اس دھرتی میں, اس دنیا میں جو زندگی ہمیں چل رہی زندگی ہے, اس زندگی میں ہم اس دل کو بنائیں, کہ اس دل کو ویسا بنائیں کہ جس سے ہمارا خالق, جس سے ہمارا مالک راضی ہو جائے. اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں تو ضرور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یا تو ضرورت آج ہمیں اپنی تعلیم کو, کہ قرآن کا جو قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں, قرآن کی تعلیم سے ہم دور ہو گئے ہیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ جتنی ہم محنت کرتے ہیں, دنیا کی تعلیم کے خاطر ہم جتنی فکر کرتے ہیں, تو ہمیں چاہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی ہم تعلیم کریں, اس قرآن کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی قرآن جو ہے, اسی قرآن سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جو کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم میں اللہ کے دربار میں ہر ایک کے حق میں یا تو گواہی دے گا اس کے حق میں, یا تو اس کے خلاف. اگر اللہ کے دربار میں یہ قرآن کریم نے ہمارے حق میں گواہی دی تو ہمارا ساری عبادت, ہماری ساری نمازیں کامیاب ہو گئی. لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا ہوا کہ یہ قرآن کریم ہمارے خلاف گواہی, تو ہمارے خلاف یہ اس وقت گواہی دے گا کہ جب ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ جو اللہ کا فرمان ہے اس کو نہ مانے. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور جو ہمارے حالات ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور جو اللہ رجوع کرے, اور حضور سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ وہ بھی فرمائے, اللہ کے دربار میں دعا کریں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے.